بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز طلباء، پیارے بچوں، نماز کے سلسلے میں کوتاہیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ آپ حضرات بھی محسوس کرتے ہوں گے، پچھلے دنوں جب آپ کے پیچھے نماز پڑھانے کا اہتمام کروایا جاتا تھا ان دنوں کا نقشہ کچھ اور تھا، اور ابھی ان دنوں کا نقشہ کچھ اور ہے۔ جگر چھلنی ہو جاتا ہے جب یہ ماحول دیکھتے ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، ہمارے جامعہ کا ایک اختصاص رہا ہے اور سب جگہوں کے اوپر یہ مشہور ہے۔ جامعہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور تربیت کے خصوصی گوشہ نماز کے سلسلے میں بڑا اعتنا ہوتا ہے، بہت اہتمام ہوتا ہے۔ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ بعض والیان اپنے بچوں کو جامعہ کی تعلیم کے مقابلے میں تربیت کے لیے یہاں داخل کرتے ہیں تو شاید غلط نہیں۔ بہت سے ماں باپ جامعہ کو جو منتخب کرتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے، وہاں ان کے پیش نظر تعلیم سے زیادہ تربیت رہتی ہے۔ ہمارا بچہ کم سے کم نماز ڈھنگ سے پڑھنا سیکھ جائے گا، اہتمام کرنا سیکھ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ یہ اپنی کوتاہیاں اللہ کے واسطے بند کریں، اللہ کے واسطے بند کریں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ ایک مرتبہ اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت مچاؤ، نظام بن جانے کے بعد بگاڑو مت، اللہ تعالیٰ سے روتے دھوتے رہو۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے بہت قریب ہے۔ اس لیے میرے ہاتھوں جامعہ کا یہ بنا بنایا نظام پامال نہ ہو، یہ ہر طالب علم کی اپنی ایک فکر رہنی چاہیے۔ میں اس بنے بنائے اچھے قائم کیے ہوئے نظام کو فساد زدہ کرنے والا نہ کروں۔ اللہ نہ کرے کل کو یہ سلسلہ اگر میری وجہ سے پھیلا اور 4 طالب علم نماز کی کوتاہی مجھ سے سیکھے، میں اللہ کے یہاں جواب دہ بن سکتا ہوں۔ ہمارا یہاں 5 منٹ 2 منٹ پہلے بلڈنگ سے جوک در جوک نکلنا یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑے اثرات ہیں۔ ممکن ہے آپ کو دیکھ کر 2-4 پابند طالب علم اپنی طبیعت میں کوتاہی لا دیں اور وہ بھی تمہاری طرح کرنے لگے تو پھر جواب دہی کا ایک بہت بڑا ذمہ آپ کے سر آ جائے گا۔ اس لیے بچوں درخواست ہے نہ اس طرح کا ماحول قائم کرو۔ نماز کے لیے آ جاؤ، ماشاءاللہ ہم لوگ آتے ہیں یہاں نماز کے لیے، دیکھتے ہیں بعض طلباء وہ بھی اسی شیڈیول میں جی رہے ہیں، ان کا بھی یہی لایا ہے عمل ہے جو آپ کا ہے، کسی دوسرے جامعہ میں تو پڑھتے نہیں۔ جامعہ کا جو لایا ہے عمل ہے، جو ان طلباء کو لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیند آگے پیچھے ہوتی ہے، پوری نہیں ہوتی، تو یہ 2 صف میں آنے والے طلباء کو وہ لایا ہے عمل نہیں لگتا کیا؟ ان لوگوں کو نیند قربان کر کے نہیں آنا پڑتا۔ بہت پیارے لگتے ہیں وہ بچے جو اپنا سارا آرام آگے پیچھے کر کے فرائض کے واسطے ہمیشہ چاق و چوبند رہتے ہیں۔ ان کے ماتھے کو چوم لینے کو جی چاہتا ہے۔ آسان نہیں ہے، توفیق کی بات ہے۔ موفق آدمی ہی اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے نماز کے لیے وقت فارغ کر سکتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ عمر بھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں صحابہ کو فرامین دیے، اہتمام کروایا، ماحول ایسا بن گیا تھا کہ جماعت سے تخلف کرنے والا بجز منافق کے یا صحیح معنی میں جو معذور ہے ان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یا تو جس کے دل میں نفاق ہو وہ نماز سے آگے پیچھے ہوتا تھا، یا واقعی معذور ہو، اس کے علاوہ مجال نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ نماز سے پیچھے رہتا۔ اتنا بہترین ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دیا، مگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کی زبان پر آخری جو کلمات ہیں الصلاۃ الصلاۃ، کوئی وجہ تھی؟ یہ نچوڑ ہے۔ میں آپ کو اگر دوسرے الفاظ میں نصوص کی روشنی میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں
کہ آپ کی خارجی زندگی کی درستگی اور نادرستگی آپ کی نماز کی صحت و عدم صحت سے وابستہ ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا۔ کعبہ کی سب سے بڑی حیثیت کیا ہے؟ وہ قبلہ توجہ ہے ہمارا۔ بہت سی حیثیتیں اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے کعبہ، اور ہے اور ہے اور ہے۔ سب سے بڑی حیثیت کعبہ کی یہ ہے کہ ہماری نماز میں ہم کو جس جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ یہ کعبہ۔ کعبہ کو نماز سے اس درجہ مناسبت ہمارا رب فرماتا ہے کہ تمہارے مارکیٹ جو چلتے ہیں، دنیا کا یہ جو نظام اپنی طرح سے چل رہا ہے، اس کا ڈیپینڈ نماز کے اوپر اور کعبہ کے اوپر ہے۔ کعبہ قیام للناس ہے، تو تمہاری نماز سے وابستگی ہے نہ صرف تمہاری خارجی دینی زندگی کی، تمہاری خارجی دنیاوی زندگی کی بھی وابستگی نماز۔ اللہ کرے ہم اس گر کو پہچان لیں، ورنہ پانی بہہ جانے کے بعد سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سے طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ کتابوں میں بڑی محنت کرتے ہیں، اعلیٰ نمبر لاتے ہیں، اس وجہ سے نماز کے سلسلے میں اگر آگے پیچھے ہو، دوڑے دوڑے چلے آئیں اور رکوع میں شریک ہو جائیں، چلے گا۔ یاد رکھیے یہ ریلا ایک دن آپ کی تعلیم کو خراب کر کے رکھ دے گا۔ سن لیجیے، تعلیم کو خراب کر کے رکھ دے گا۔ آپ کی چلت پھرت پر آپ کی نماز اثر انداز ہوتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت جی مرحوم مرکز پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو مہمان آ گئے حضرت کے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے۔ حضرت نے اپنے کسی خادم کو کہا کہ جاؤ ان کے لیے کھانا لے آؤ۔ وہ خادم اٹھا کھانا لینے گیا۔ وہاں ایک خانچہ اپنے سر کے اوپر رکھ کر وہ مختلف الوان و انواع کے کھانے لا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ ٹھوکر لگی، گر گیا، خانچہ تتر بتر۔ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، حضرت نے اتنا فرمایا بھائی اپنی نماز درست کر لیا۔ اتنا فرمایا بیٹی اپنی نماز درست کر لیا۔ کیا جوڑ تھا؟ ارے نماز میں تمہارا ادھر ادھر حرکت کرنا اور نماز بے ڈھنگی پڑھنا تمہاری چال پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ نماز درست ہوتی ٹھوکر نہ کھاتے تو۔ بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے اس چیز سے۔ اس لیے طلباء کو میں کہوں گا کہ آپ کے امتحان کی محنت سر آنکھوں پر کرنا ہی چاہیے، لیکن یہ چیز عذر نہیں بن سکتی فجر کی نماز اور ظہر کی نماز اور دوسری نمازوں میں آپ کی کوتاہی کے لیے۔ میں آپ کو ایک معیار دیتا ہوں، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں اگر اتنے بجے تک پڑھتا ہوں تو فجر کی نماز وقت پر ادا نہیں کر سکوں گا، جلدی نہیں آ سکوں گا، 10 منٹ تو آپ کو بلایا جاتا ہے، 10-15 منٹ نہیں آ سکوں گا، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، تاکیدی مشورہ دوں گا، آپ کی پڑھائی میں سے 10-15 منٹ گھٹا دیجیے، وہ چلے گا، لیکن فجر کی نماز کے لیے 15 منٹ فارغ کیجیے۔ ہاں اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ سال بھر تہجد پڑھتے ہیں، بڑی اچھی اور قابل قدر چیز ہے، مگر ان دنوں اگر امتحان کی محنت میں آگے پیچھے کروں گا تو تہجد کی نماز پڑھ سکوں گا، اور تہجد پڑھنے جاؤں گا تو میری محنت آگے پیچھے ہوگی۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا تہجد میں کچھ تخفیف کیجئے، آپ 8 پڑھتے تھے 4 پڑھ لیجئے، تب جو ہے آپ وہاں محنت کیجئے امتحان کے دنوں۔ ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھیے۔ تو فجر کی نماز کے لیے اگر آپ کی پڑھائی کی قربانی دینی پڑے، جو اہم ترین آپ کا جو ہے مشغلہ ہے، اس کو ضرور دیجیے۔ فجر کی نماز فرض ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے۔ میں آپ کو کہوں گا آپ فجر جیسی پڑھتے ہیں نا، آپ کا دن ویسا جاتا ہے، آپ کا دن ویسا جاتا ہے۔ کبھی کوئی سروے کر کے دیکھ لے، دن کا بگاڑ فجر کی نماز کے بگاڑ کا رہین منت ہے، اور فجر درست ہو گئی آپ کی، آپ اللہ سے امید رکھیے آپ کا دن پورا اچھا جائے گا۔ شیخ سہروردی نے عوارف المعارف میں ایک کلیہ لکھا ہے جس سے یہ اصول مترشح ہے۔ حضرت نے فرمایا فجر کی نماز اور اس سے ارداگرد جو معمولات ہیں وہ اگر درست ہیں، آپ کا دین اچھا گیا۔ کیوں بگاڑتے ہیں ہم لوگ اپنے دین کو، اور ایک ایک دن کر کے عمر کیوں خراب کرتے ہیں؟
اللہ کے واسطے آپ لوگ نماز کا اہتمام کرو اور دوڑے دوڑے چلے آؤ. اللہ کی نظر انتخاب تم پر پڑ جائے گی, اس کا پیار تم کو مل جائے گا. یہ بندہ رات کو تعلیم میں محنت کرتا ہے اور نماز کے لیے دوڑا دوڑا چلا, اپنے سارے کام کاج, آرام, استراحت سب کو بالا ہے. بچوں, اللہ کا پیار لوٹنے کی ضرورت. میں سچ کہتا ہوں, آپ کے ان دنوں کی نماز کی پابندی کا اثر خدمت کے میدان میں آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے انشاءاللہ. یہاں کی پابندی اللہ تعالیٰ رائے گاہ نہیں فرماتے, بہترین تم کو جو ہے خدمت کی پرد کر دے گا جس کی اصلاح تم سے وابستہ ہے. ضرورت ہے نماز کے سلسلے میں کوتاہی اللہ کے واسطے میں کرو, اللہ کے واسطے میں کرو. اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا, کوئی طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ میں محنت میں اگر اضافہ کرتا ہوں تو نماز کی ایسی تیسی, تو اس لیے محنت ایک دن جو ہے اس کے منہ پر مار دی جائے. یہ غفلت کا شکار نہ ہو جائے, بڑا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور گناہوں سے بھی روکتی ہے. کیا سمجھ سکتے ہیں آپ اس آیت کریمہ کے ذریعے؟ اس میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے نماز اور خارج نماز کا کنیکشن بتایا ہے, دونوں میں کیا ربط ہے وہ چیز بتائی. منکرات جتنے بھی گناہ ہیں دنیا کے, ان سب کی جڑ کیا ہے آپ بتا سکتے؟ کہاں سے گناہ ناشی ہوتے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی جڑ غفلت ہے. اگر غفلت نہ ہوتی تو انسان گناہ نہ کرتا. رب جسے یاد رہتا وہ خلاف ورزی رب کیوں کرتا؟ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے اپنے رب کو بھولا ہوا رہتا, تبھی گناہ ہو سکے گا. غفلت سب سے بنیادی تھی. پتا چلا کہ نماز درست ہے تو منکرات اور غفلت جو سارے منکرات کی جڑ ہے اس سے آپ محفوظ ہیں. اور اگر نماز میں گڑبڑ ہے, ایک ایک کر کے منکر بھی آ سکتا ہے اور غفلت بھی آپ میں طاری ہو سکتی ہے. یہ غفلت جو ہے وہ آپ کی تعلیم کے لیے زہر ہلاک ہے. طالب علم کی ناکامیابی کا راز غفلت سے وابستہ. دیکھ لیجئے, سروے کر لیجئے اپنے, جو طالب علم چاق و چوبند وہ کامیاب, جو غافل وہ ناکامیاب. دیکھ لیجئے خود اپنے اوپر سے, اللہ نہ کروائے برا تجربہ کیوں کرے گا, برا تجربہ. اس لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری تعلیم کی کثرت نماز کی کوتاہی کے خلا کو پور کر دے گی, یہ ایک جنون ہے. نہیں پور کرے گی, وہ وہاں غفلت لے آوے گی آپ کی نماز کی کوتاہی, اور ایک دن ایسا نہ ہو کہ نہ آپ وہاں کے رہے. اس لیے اللہ بہت عاجزانہ درخواست ہے, یہ نقشے اپنے اساتذہ کو مت دکھا, اپنی مت دکھا. بڑی محنت سے محنت کیا ہوتا ہے. کریڈٹ کسی ادارے کی ایک دو روز میں نہیں بنتی, ایک عرصہ لگتا ہے, تب جا کے اس کی ایک پہچان, ایک شناخت بنتی ہے. اور ہم اتنی آسانی سے پاؤں تلے روٹ ڈالیں, بہت بڑی غفلت ہے. اب یہ اساتذہ آپ کو نہیں کہہ رہے. بچے کو ماں اگر ٹوکتی ہے تو وہ دن اس کے رونے کا نہیں ہے, وہ اس کی خوشی کا دن ہے کہ میری ماں کو آج تک مجھ سے امید ہے. اس لیے وہ روکتی ہے کہ اصلاح ہوگی. ماں جس دن روکنا چھوڑ دے گی اس دن بچے کے رونے کا کہ میری ماں مایوس ہو گئی. اس کو کتنا کہیں, چھوڑ دو اپنے حالت کے اوپر, جو بھگتنا ہوگا بھگتے گا. یہ برا دن. طالب علم شاید ان دنوں بعض اپنی نادانی کی وجہ سے اس سلسلے میں خوش ہوتے ہوں کہ نہ کوئی پکڑ ہے, نہ پکڑ ہے, نہ کوئی بول رہا ہے, نہ کچھ. بچوں, یہ اصل رونے کا دن ہے تمہارا. تمہارے مربیان تم سے اتنے مایوس ہو گئے کہ کتنا کریں, کتنا چلائیں گے. ٹھیک ہے, ایک آدمی اب نہیں ہی مانتا تو اسے تجربہ کرنے دیں. برا نہیں ہے آپ کا. اس لیے میرے بچوں, آپ سے درخواست, آپ پابندی کیجیے. اللہ آپ کو کہیں مسائل کرے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, نماز کی پابندی اگر آپ کریں اسی میدان میں آپ ظاہر نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.